ایک ایسی قوم جس کے لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے زندہ رہتے تھے، ایک ایسا بادشاہ جسے لوگ صرف حکمران نہیں بلکہ خدا سمجھتے تھے، اور ایک ایسی تعمیر جو 4000 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی جدید سائنس اور انجینئرنگ کو حیران کیے ہوئے ہے۔ نہ کوئی کرین، نہ کوئی مشین، نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی، پھر بھی لاکھوں ٹن وزنی پتھروں سے ایسی عظیم عمارتیں تعمیر کی گئیں جو آج بھی صحرا کے سینے پر سینہ تان کر کھڑی ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں کہ اہرام کیسے بنے، سوال یہ ہے کہ کیا قدیم مصر واقعی اتنا ترقی یافتہ تھا جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں رائز ود محسن۔ آج ہم تاریخ کے اس پر اسرار دروازے کو کھولنے جا رہے ہیں جس کے پیچھے چھپے کچھ راز آج بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکے۔ یہ کہانی ہے قدیم مصر کی، ایک ایسی تہذیب کی جس نے وقت کو چیلنج کیا، موت کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے وجود کے نشان پتھروں پر اس طرح ثبت کیے کہ ہزاروں سال بعد بھی دنیا انہیں حیرت سے دیکھتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے بیشتر حصے ابھی تہذیب کے ابتدائی قدم اٹھا رہے تھے، دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی طاقت ابھر رہی تھی جو آنے والے ہزاروں سالوں تک انسانی تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ دریائے نیل صرف ایک دریا نہیں تھا بلکہ مصر کی زندگی تھا۔ اس کے پانیوں نے زمین کو زرخیز بنایا، لوگوں کو خوراک دی، تجارت کو فروغ دیا اور ایک عظیم تہذیب کو جنم دیا۔ یہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی بلکہ ایسا خواب تھا جو طاقت، علم، عقیدے اور نظم و ضبط کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا تھا۔ مصری فن تعمیر، طب، ریاضی اور فلکیات میں حیرت انگیز مہارت رکھتے تھے، مگر ان سب چیزوں کے باوجود ایک سوال آج بھی سب سے زیادہ توجہ حاصل کرتا ہے: آخر یہ لوگ تھے کون اور انہوں نے وہ سب کیسے کر دکھایا جو آج بھی حیرت کا باعث ہے؟ مصری معاشرے کے مرکز میں ایک شخصیت ہوا کرتی تھی، فرعون۔ مگر فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، مصریوں کے نزدیک وہ زمین پر خدا کا نمائندہ تھا۔ اس کے احکامات قانون تھے، اس کے فیصلے مقدس سمجھے جاتے تھے اور اس کی خدمت عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ ہزاروں لوگ دن رات صرف ایک مقصد کے لیے کام کرتے تھے: اپنے فرعون کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا۔ اور یہی وہ سوچ تھی جس نے دنیا کے سب سے مشہور عجوبوں کو جنم دیا، اہرام مصر۔ لیکن اصل معاملہ ابھی شروع ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، 20 ٹن وزنی پتھر، ہزاروں مزدور، تپتا ہوا صحرا، اور پھر ان پتھروں کو سینکڑوں فٹ بلندی تک پہنچا کر انتہائی درستگی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دینا۔ آج بھی دنیا کے بہترین انجینئر اس سوال پر بحث کرتے ہیں کہ یہ سب آخر کیسے ممکن ہوا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بڑے بڑے ریمپ استعمال کیے گئے، کچھ کہتے ہیں کہ پانی کی مدد سے پتھروں کو منتقل کیا گیا، اور کچھ نظریات تو ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس پر سب متفق ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اہرام مصر عمارتیں نہیں بلکہ ایسا راز ہیں جو ہر دور کے انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن قدیم مصر کا سب سے بڑا راز اہرام نہیں ہے، اصل راز وہ عقیدہ ہے جس نے انہیں پوری قوم کی سوچ کو تشکیل دیا تھا۔ مصری یقین رکھتے تھے کہ موت اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ ان کے مطابق اگر جسم محفوظ رہے تو روح اپنی اگلی زندگی جاری رکھ سکتی ہے۔ اس یقین نے جنم دیا دنیا کے مشہور ترین عمل کو، ممی بنانے کے عمل کو۔ خاص جڑی بوٹیوں، تیلوں اور پیچیدہ طریقوں کے ذریعے لاشوں کو محفوظ کیا جاتا تھا، پھر انہیں قیمتی اشیاء، زیورات اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا تاکہ اگلی زندگی میں انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور جب ہزاروں سال بعد ان قبروں کو کھولا گیا تو دنیا حیران رہ گئی۔ بعض ممیاں اس قدر محفوظ تھیں کہ ان کے چہرے، بال اور جلد تک نمایاں تھے، جیسے وقت نے انہیں چھوا ہی نہ ہو۔ لیکن حیرت کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قدیم مصر کے مندروں اور دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے: پرندے، سانپ، آنکھیں، انسانی شکلیں اور بے شمار علامتیں۔ صدیوں تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ لوگ اندازے لگاتے رہے، کسی نے انہیں جادو سمجھا، کسی نے خفیہ پیغامات اور کسی نے کھوئے ہوئے خزانوں کے نقشے۔ پھر 1799 میں ایک پتھر دریافت کیا گیا جسے روسیٹا سٹون کہا جاتا ہے، اور یہی وہ دریافت تھی جس نے ہزاروں سال سے خاموش ایک زبان کو دوبارہ بولنے کا موقع دیا۔ دنیا نے پہلی بار قیمتی مصر کے اصل پیغامات پڑھے، ان کے قوانین، ان کی دعائیں، ان کی فتوحات اور ان کے خواب۔
वक्त गुजरता जा रहा, फिरौन आते रहे और चले जाते रहे, जंगें हुई, कहताए, सुल्तनतें उभरी और ख़त्म हो गईं। आखिरकार वो अजीम तहजीब भी ज़वाल का शिकार हो गई जिसने सदियों तक दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी थी। महल्लात खंडरात बन गए, मंदिरों की छतें गिर गईं, फिरौन मिट्टी में दफन हो गए, मगर एक चीज़ ख़त्म ना हो सकी, उनके राज। और शायद यही वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तहजीबें उस वक्त नहीं मरती जब उनकी इमारतें गिर जाएं, तहजीबें उस वक्त मरती हैं जब उनके ख्वाब मर जाएं, जब उनकी सोच खत्म हो जाए और जब उनके लोग सवाल करना छोड़ दें। आज इंसान खिला में पहुंच चुका है, सैटेलाइट जमीन का चक्कर लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हर रोज नई हदें अबूर कर रही है, लेकिन इस सब के बावजूद कदीम मिस्र के कुछ राज आज भी अपनी जगह मौजूद हैं। अहराम के अंदर अभी भी ऐसे हिस्से मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं किया जा सका। अभी भी ऐसी सुरंगें हैं जिनके बारे में सवालात बाकी हैं। अभी भी ऐसे मामा हैं जिनके जवाब साइंस तलाश कर रही है। शायद इसलिए कदीम मिस्र आज भी जिंदा है। ना फिरौन बाकी रहे, ना उनकी सुल्तनत, ना उनके महल्लात, मगर उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। और कभी कभी इंसान को तारीख के जवाबात से ज्यादा तारीख के सवाल हैरान करते हैं। शायद अहराम का असल राज पत्थरों में नहीं बल्कि इंसानी सोच, अज़म और यकीन में छुपा हुआ है। वक्त ने बहुत कुछ मिटा दिया, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के सामने भी सर नहीं झुकाते, और कदीम मिस्र इन्हीं राजों में से एक है। अगर आपको तारीख के ऐसे राज पसंद हैं जो जितना जानो इतने ही पुरअसरार लगने लगें, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। राइज विद मोहसिन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ तारीख नहीं सुनाते, हम उन राजों का ताक़ुब करते हैं जो वक्त भी मिटा नहीं सका। अल्लाह हाफिज़।